ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا صفي المسلمين. حمد و ثنا کے بعد گزشتہ رات میں نے آپ حضرات کے سامنے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فضائل اور مختصر طور پر آپ کی شہادت کا بیان کیا تھا، اور بعد میں اہل بیت نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء امتہ وبارک وسلم کے چند فضائل بیان کیے تھے. آپ نے آپ حضرات کے سامنے خاص طور پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کے چند فضائل اور ضمن میں چند مسائل بیان کروں گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں داخل ہیں. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر
سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرات میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور ان صحابہ میں سے ہیں جن پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ راضی رہے. آپ کے فضائل بے شمار. اس بات سے آپ اندازہ کر لیجیے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے تمام اولیاء کے سردار ہیں، سید الاولیاء. بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں. وہ تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار. تو سرداریاں ان لوگوں کو بھرتی ہیں اور جن کو سرداری ملی ہے اسی پاک گھرانے سے ملی ہے. آپ کے فضائل بے شمار ہیں. آیتوں میں رات آپ حضرات کو سامنے چند پیش کر چکا ہوں. اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے احادیث مبارکہ سے آپ کو چند فضائل پیش کر رہا ہوں. ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان علیا منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن. مشکات کے اندر حدیث موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سب علیا فقد سبنی. جس نے علی کو برا بلا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا. یعنی جس نے حضرت علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا. تو ثابت ہوا کہ حضرت علی کی شان میں گستاخی کرنا یا ان کے متعلق کوئی برائی یا برا لفظ کہنا گویا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف وہ برا لفظ کہنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو حضرت علی کے فضائل میں سے ایک بہت بڑی فضیلت. میرے بزرگوں اور دوستوں، خیبر مدینہ طیبہ سے تقریباً 150 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جہاں یہودی رہتے اور جہاں ایک قلعہ تھا اور یہ قلعہ پہاڑی کے اوپر تھا. چنانچہ میں نے خیبر دیکھا ہوا. آج بھی اس قلعے کے کھنڈرات موجود ہیں اور اس قلعے کے کھنڈرات آج بھی پہاڑی کے اوپر ہیں. پہاڑی کے اوپر چڑھ کر جائیں تو اس قلعے کے کھنڈرات دیکھے جا سکتے. تو یہ قلعہ جو تھا یہ پہاڑی کے اوپر تھا. مدینہ طیبہ سے تقریباً 150 میل کے فاصلے پر ادھر فلسطین کی طرف بیت المقدس کی طرف ہے. بعض لوگ یہ پشاور کے پاس جو خیبر ہے اس کو خیبر سمجھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی یہاں اس خیبر کو فتح کرنے آئے تھے. ارے یہ خیبر نہیں، اس کو درہ خیبر کہتے ہیں. وہ خیبر ایک گاؤں تھا جس میں یہودی رہتے تھے اور وہ مدینہ طیبہ سے 150 میل آگے ادھر بیت المقدس کی طرف ہے. تو یہ قلعہ جو تھا اس قلعے میں یہودی اندر تھے. صحابہ کرام نے طے پر حملے کیے تو یہ قلعہ فتح نہیں ہوا کیونکہ کفار اوپر سے سنگ باری کرتے تھے، پتھر مارتے تھے، تیر برساتے تھے اور وہ قلعے کے اندر بند تھے. مسلمان تیر چلاتے تھے تو ان کو لگتے نہیں تھے، وہ دیواروں کے ساتھ لگے ہوتے تھے اور وہ اوپر سے مارتے تھے. تو اس قلعے کا فتح کرنا کوئی آسان بات نہ تھی، بڑی مشکل بات تھی اور بڑا مشکل مرحلہ. در طے پر حملے کیے گئے، قلعہ فتح نہیں ہوا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل ہم اس کو بندہ عطا فرمائیں گے جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا. اور وہ کون ہوگا؟ حضور نے نام نہیں دیا بلکہ یوں فرمایا انہ یحب اللہ ورسولہ، تو بے شک وہ اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول اس کو محبوب رکھتے ہیں. نام نہیں دیا، یوں فرما دیا کہ وہ اللہ رسول کا پیارا ہے اور اللہ رسول اس کو پیارے ہے. اس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا. صحابہ کرام کے لیے رات کاٹنی مشکل ہو گئی کہ کس طرح رات کٹے. صبح ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں اور دیکھیں کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کا نام حضور کے لبوں پر آ جاتا ہے اور پھر حضور اس کو جنہ عطا فرماتے ہیں اور وہ خیبر کو فتح کرتا ہے اور پھر وہ فاتح ہو خیبر کہلاتا ہے. صحابہ حاضر ہو گئے، سب کی نگاہیں حضور کے چہرے پر لگی ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں میں گنبش ہوئی اور سرکار نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ عرض کیا گیا حضور ان کی آنکھوں پر آشوب ہے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، زخم ہو گئے، یہاں تک کہ وہ چل پھر نہیں سکتے، بڑی تکلیف ہے ان کو اور وہ ایک گوشے میں آرام کر رہے ہیں لیتے ہوئے. تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو اگر وہ تکلیف میں ہے تو ہم کسی اور کو جنہ دے دیتی. ہمیں تو پتا نہیں تھا کہ ان کی آنکھوں پر آشوب نہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا علی کو میرے پاس لاؤ. ایک سے ابھی گئے، حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر لے آئے. حضرت علی حضور کے آگے بیٹھ گئے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے فبسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، سرکار نے حضرت علی کی دونوں آنکھوں میں اپنا تھوک مبارک ڈال دیا، لعاب دہن ڈال دیا، سامنے بٹھا کر آنکھوں میں تھوک مبارک ڈال دیا. حضرت علی فرماتے ہیں کوئی میں یہ اندازہ نہیں کر سکا کہ میری آنکھوں میں تھوک پہلے گیا ہے یا پہلے میری آنکھیں درست ہو گئی. اسی وقت پھر وہ تندرست ہو گئے اور ایسے ہو گئے کہ گویا ان کی آنکھیں کبھی دکھی ہی نہیں. سبحان اللہ. لوگ کو کہتے ہیں نا کہ حضور کو دافع البلائے والوبائے والقحط والمرض والالم کہنا شرک ہے. حضور کی تھوک بیماریوں کو دفع کرتی ہے. حضور کی تھوک جو ہے وہ دافع الامراض ہے. آنکھ میں تھوک ڈالی اسی وقت ان کی آنکھیں تندرست ہو گئی اور ٹھیک ہو گئی. اب ذرا سوال کیجیے، جو لوگ کہتے ہیں وہی کہتے تھے ان کی تھوک میں بھی اتنی برکت ہے. میں نے اپنی کتاب ذکر جمیل میں کئی صفحات لکھے ہیں کہ حضور کی تھوک مبارک میں، حضور کے لعاب دہن میں اللہ نے کیا کیا خصوصیتیں اور کیا کیا کمال رکھے. یہ تھوک مبارک ایک نسخہ تھا، ایک دریافت تھا، تمام بیماریوں کا علاج تھا. اس تھوک میں بے شمار خاصیتیں اور تاثیریں تھیں. یہی تھوک مبارک کروے کنویں میں پڑی تو وہ میٹھا ہو گیا، میٹھے کنویں میں پڑی تو پانی خوشبودار ہو گیا، اندھی آنکھوں میں پڑی تو وہ بینا ہو گئی، سستی آنکھوں میں پڑی تو تندرست ہو گئی، ٹوٹے ہوئے آزاد پر پڑی تو وہ آزاد جڑ گئے، خیرش دبا جسم پر پڑی تو خیرش دور ہو گئی اور جسم ہمیشہ کے لیے معطر اور خوشبودار ہو گیا. بتی انڈیا میں پڑی تو چند آدمیوں کا کھانا سینکڑوں کھا گئے،
گندے ہوئے آنٹے میں پڑی تو چند آدمیوں کے لیے جو آٹا گوندا گیا تھا سینکڑوں کی تعداد میں کھا گئے مگر روٹیاں ختم نہیں ہوئی. اور یہ جو کہتے ہیں ہمارے ہی جیسے تھے ان کی تھوک کا یہ حال ہے کہ ریلوے کے محکمے نے گاڑی کے ہر ڈبے میں لکھ دیا تھوکیے نہیں، اس لیے کہ آپ کی تھوک میں ایسے جراثیم ہیں جن سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور گندگی پھیلتی ہے. ارے میری تمہاری تھوک سے تو بیماریاں پھیلیں اور نبی پاک کی تھوک مبارک سے بیماریاں کس طرح بانٹ جائیں. جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے جیسے تھے ان کو کہو چلو تم بھی آنکھوں کے اسپتال میں چلو. جتنے آنکھوں کے مریض ہیں ان کی آنکھوں میں تھوک ہو، اگر وہ تندرست ہوگا تو ہم سمجھیں گے کہ تم بھی حضور جیسے ہو. لیکن خدا کے لیے ایسا کبھی نہ کر بیٹھنا. جس کی آنکھ میں ان کی تھوک پڑے گی وہی صحیح بیماری بھی جاتی رہے. بڑی برکت والے جو ہوئے ماشاء اللہ. چہرے نہیں دیکھتے ان کو، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں پھر بھی چہروں پر روحانیت اور نورانیت نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کی آنکھوں میں اپنا لوگ دہن ڈالا، اسی وقت ان کی آنکھیں دور ہو گئی. اور حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد جب تک میں زندہ رہا کبھی میری آنکھیں نہیں دکھی. حضور نے جھنڈا عطا فرمایا، جھنڈا ہاتھ میں لے لیا، آگے بڑھے. جس وقت آگے بڑھے قلعہ خیبر کے پاس گئے تو اونچائی پر چڑھ کر قلعے کی دیوار کے پاس آپ نے اپنے نیزہ گاڑ دیا، جھنڈا گاڑ دیا. اس قلعے میں جو یہودی تھے ان میں ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا مرحب. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ یہ اتنا بڑا پہلوان تھا اور اتنا بہادر اور جنگجو تھا کہ اکیلا 1000 کا مقابلہ کرتا تھا. 1000 آدمی اس کے سامنے نہیں کرتا، اتنا جوان. اس نے اوپر سے جھانک کر دیکھا اور اس نے کہا کہ اے نوجوان تو کون ہے جو قلعے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے؟ تو اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے. ابھی تو نوجوان ہے، تیری عمر زیادہ نہیں ہے، اپنی زندگی پر اور جوانی پر رحم کر، موت کو دعوت نہ دے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں قلعے کی طرف اس لیے آگے بڑھا ہوں کہ میں نے آپ اس قلعے کو فتح کرنا ہے، اور یہ جھنڈا جو میں نے جہاں گاڑا ہے یہ قلعے کے اوپر گاڑنا ہے. مرحب نے کہا مجھے تیری حالت پر ترس آ رہا ہے، جا تو موت کو دعوت نہ دے، واپس چلا جا. ابھی تو نے جوانی کی بہاریں بھی نہیں دیکھی ہوں گی، مجھے تیری حالت پر ترس آ رہا ہے، جا اپنے اوپر رحم کر. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی آج میرے سامنے آئے گا میں اس کو موت کا مزہ چکھاؤں گا اور اس کا سر قلم کر دوں گا. مرحب نے کہا کہ میرے ساتھ 1000 آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو ایک لڑکا ہے، تو جانتا نہیں تو میں مرحب ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا تو جانتا نہیں میں شیر خدا ہوں. آپ نے فرمایا الذی، میں وہ ہوں تمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر خدا رکھا ہے. میں شیر ہوں، اگر تیرے پاس کوئی ہمت و طاقت ہے تو آ جا نیچے، بس اسی پر ہی فیصلہ ہو جائے. اس کو بڑا غصہ آیا کہ کبھی کسی نے مجھے چیلنج نہیں کیا، یہ ایک نوجوان ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ تم میرا کیا مقابلہ کرے گا، میرا چھوٹا بھائی ہے، میں اس کو تیرے مقابلے کے لیے بھیجتا. اس کا بھائی آیا، حضرت علی کے ساتھ لڑنے لگا. آپ نے ایک ہی ضرب حیدری سے اس کو جہنم میں پہنچا دیا. مرحب کو بڑا غصہ آیا.
اس کا لڑکا بھی بڑا جوان تھا، وہ بھی غصہ کھا کے آیا، حضرت علی نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب تو مرحب غصے سے لال پیلا ہو گیا کہ اس نے میرے لڑکے کو بھی مار دیا، میرے بھائی کو بھی مار دیا۔ تو وہ خود آیا۔ کس طرح آیا؟ اس نے اپنے جسم پر دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی۔ یہ زرہ جو ہے جیسے آپ لوگ جیکٹ پہنتے ہیں یا یہ زرہ جو ہے جیسے آپ لوگ جیکٹ پہنتے ہیں یا سویٹر پہن لیتے ہیں، جرسی پہن لیتے ہیں، اس طرح لوہے کی بنی ہوئی ہوتی تھی جس کو سینے کے اوپر اور پیچھے پشت پر پہن لیا جاتا ہے، اور اتنے بازو بھی اور جوڑ چھوڑ کر آگے بھی، اسی طرح ٹانگوں پر بھی، پنڈلیوں پر بھی۔ اس نے دوہری زرہ پہنی اور کیا کیا؟ سر کے اوپر پہلے تو رکھا پتھر کا بنا ہوا، جیسے یہ ہوتا ہے نا، یہ لوہے کی ٹوپی بنی ہوتی ہے، کھود پتھر کا بنا ہوا کھود پہنا ہو۔ جیسے یہ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ یہ کنڈا نہیں ہوتا جس میں نمک مرچ مسالہ آپ ڈالتے ہیں، پتھر کا بنا ہوا، اس طرح پتھر کی ٹوپی سی بنی ہوئی تھی، کھود، نیچے کپڑا نرم چیز رکھ کے اوپر اس کو رکھا اور اس کے اوپر کپڑا زور سے باندھا، پھر اس کے اوپر ایک اور دوسرا رکھا اور پھر اس کو بھی زور سے باندھا تاکہ تلوار اور نیزہ وغیرہ سر پر اثر نہ کرے۔ پہلے 2 پتھر کاٹے پھر کہیں جائے گھر تک، تو گویا جو اس طرح تیار ہو کر آیا۔ لکھا ہوا کتابوں میں کہ اس کے ہاتھ میں جو تلوار تھی اس کا وزن 5 من تھا، 5 من کی تلوار چلاتا تھا۔ لو پہلے تو دیکھو 5 من وزن ہی کتنا بڑا پہلوان اٹھا سکتا ہے۔ شیر جیسی اس کی شکل تھی، جسمانیت کے لحاظ سے ایسا ہیبت ناک تھا کہ دیکھ کر ڈر لگے۔ وہ آ گیا تھا، جس وقت وہ آیا تو اس نے آ کر پہلے تو شعر پڑھے جس میں اس نے اپنی بہادری اور اپنی شجاعت کا بیان کیا کہ آج تک میرا مقابلہ کسی نے نہیں کیا، میں ایک خوفار شیر کی طرح حملہ کرتا ہوں اور چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہوں، آج تک کسی میدان میں کسی بہادر نے مجھے شکست نہیں دی، پچھاڑا نہیں۔ لیجیے ساتھ، ادھر حضرت علی اس کے مقابلے پر ہوئے اور ادھر زبان رسالت سے دعا نکلی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اللہ علی کو فتح دے، علی کو غالب کر۔ دونوں میں تلوار چلی، جب تلوار چلنے لگی تو لگتے لگتے آپ نے ایک بار اس کے سر پر کیا، وہ وار کیا وار تھا، وہ بازو حیدر کا وار تھا، وہ درج حیدری تھی کہ آپ کی تلوار نے اس کے سر پر جو پتھر کے 2 کھود تھے ان کو بھی کاٹا اور اس کے سر کو کاٹتی ہوئی اور اس کے جسم کو کاٹتی ہوئی اس کے گھوڑے تک پہنچ گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بعض لوگ جب اس قسم کی بات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھو میاں یہ ماننے والوں نے مبالغے کر رکھے ہیں، ٹھیک ہے بڑے بہادر تھے، جوان تھے، مگر تلوار کا یہاں تک کاٹتے ہوئے چلے جانا یہ تو مبالغہ آرائی ہے۔ اس سے متعلق میں ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے اس کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ حملہ کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث قدسی یعنی فرمان خدا بندی موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے وہ جاتا ہمتی ید کو سو دے اس کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ حملہ کرتا ہے۔ تو حضرت علی اللہ کے محبوب تھے،
خود نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ علی اللہ کے اور اللہ کے رسول کے محبوب ہیں، تو ان کا محبوب خدا اور محبوب رسول ہونا نفس قطعی سے ثابت ہے، حضور کے فرمانے گرامی سے ثابت ہے، وہ اللہ کے محبوب ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جس کو میں محبوب بنا لیتا ہوں اس کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں، جس ہاتھ سے وہ حملہ کرتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس وقت ہاتھ علی کا تھا، مگر اس ہاتھ میں جو قوت کام کر رہی تھی وہ خدا تعالیٰ کی قوت تو اللہ کی قوت، اللہ کی قوت کیا دو کھوٹوں کو اور سر کو گھوڑے تک نہیں کاٹ سکتی؟ تو یاد رکھو حضرت علی کا ہاتھ تھا اور قوت خدا تعالیٰ کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت علی نے اسی قلعہ خیبر کا دروازہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا تھا۔ جب قلعہ فتح ہوا تو 40 صحابی اس کو ہلاتے تھے دروازے کو، تو وہ ہلتا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے علی آپ نے اس دروازے کو ہاتھوں پر کیسے اٹھا لیا، ہم سے تو ہلتا نہیں۔ تو حضرت علی خود فرماتے ہیں، امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا خدا کی قسم میں نے جو قلعہ خیبر کا دروازہ اٹھایا ہے تو یہ قوت جسمانی سے نہیں بلکہ قوت ربانی سے اٹھایا ہے۔ جب مرحب قتل ہو گیا یہودیوں کو حوصلے سخت ہو گئے، انہوں نے کہا اتنا بڑا بہادر جس کو آج تک کسی نے شکست نہیں دی تھی، اس نوجوان نے اس کو کاٹ کے رکھ دیا ہے، تو ان کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ ان کے حوصلے سخت ہو گئے۔ حضرت علی نے صحابہ سے کہا وہ آگے قلعہ خیبر کے دروازے کے پاس گئے، آپ نے دروازے کو اٹھایا، دروازہ لگا ہوا ہے، آپ نے نیچے سے ہاتھ ڈال کے اس کو اٹھایا، جو اوپر اٹھ گیا، صحابہ نیچے سے اندر داخل ہو گئے۔ جب قلعے کے اندر داخل ہوئے تو روبرو آمنے سامنے کی لڑائی ہوئی، تو چند منٹوں کے اندر اندر ان یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور قلعہ فتح ہو گیا، اور حضرت علی ہو گئے قلعہ خیبر آپ کے قدموں کے نیچے تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں جو میرا حوض کوثر ہے اس کے 4 رکن ہیں، تو کل قیامت کے دن ایک رکن پر ابو بکر صدیق ہوں گے، ایک رکن پر عمر فاروق ہوں گے، ایک رکن پر عثمان غنی ہوں گے، ایک رکن پر علی مرتضیٰ ہوں گے۔ یہ چاروں میری امت کے لوگوں کو بھر بھر کے کوثر کے جاگ پلائیں گے۔ اور سنیے ذرا، میں نے یہاں ڈاکٹر اقبال کا شعر پڑھنا ہے۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ وہاں قیامت کے دن تو حضرت علی کے ہاتھ میں کوثر ہوگا، ہاتھ کا یہ کمال کہ ساتھی یہ کوثر ہوں گے، اور پاؤں کا یہ کمال کہ قلعہ خیبر پاؤں کے نیچے ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ تیرے پاس جاشکو خبرستی اور بستے جا کسی میں کوثرستی کہ جہاں ان کے پاؤں کے نیچے ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ جہاں ان کے پاؤں کے نیچے خیبر کا قلعہ ہے، اور کل قیامت کے دن دیکھنا کہ ان کے ہاتھوں میں کوثر کا جام ہوگا اور وہ بھر بھر کے پلا رہے ہوں۔ اس حدیث میں ایک بات بڑی پیاری ہے، وہ ذرا غور سے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوثر کے 4 رکن ہیں، ہر رکن پر یہ چاروں میرے پیارے میرے خلفاء کھڑے ہوں گے۔
تو حضور فرماتے ہیں جس کے دل میں عمر فاروق کا بغض ہوگا علی اس کو نہیں پلائیں گے، اور جس کے دل میں ابو بکر کا اور عثمان غنی کا بغض ہوگا عمر اس کو نہیں پلائیں گے، اور جس کے دل میں علی کا اور دوسروں کا بغض ہوگا اس کو عثمان نہیں پلائیں گے، اور جس کے دل میں ابو بکر عمر عثمان کا بغض ہوگا علی اس کو نہیں پلائیں گے۔ ان چاروں کے ہاتھوں سے وہی کوثر کے جام پیئیں گے جو ان چاروں کو محبوب رکھتے۔ اللہ تو یاد رکھو حضرت علی فاتح خیبر ہے، آج تک آپ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے، آپ کی شجاعت اور آپ کی بہادری کے چرچے ہیں۔ آج بھی یا علی کا نعرہ دشمنوں کا دل ہلا دیتا ہے، اس نعرے میں بڑی ہیبت ہے، بس یا علی کہا نہیں اور دشمن بھاگا نہیں۔ آپ کو پتا ہے پاکستان بننے سے پہلے امرتسر میں ہندو مسلم کی لڑائی 6 مہینے پہلے شروع ہو گئی۔ جو لوگ امرتسر وغیرہ کے علاقے کے رہنے والے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہم تو اسی علاقے کے ہیں، سارا حال معلوم ہے۔ تو سکھوں کے پاس تلوار ہوتی تھی جو گویا ان کا مذہبی شعار سمجھا جاتا تھا، اس کو وہ کہتے تھے کرپان، تلوار کو کرپان، اور سر پر وہ جو نیلے رنگ کی پگڑی باندھتے تھے نا اس کے اندر ہوتا تھا ایک کڑا، وہ کڑا بھی تلوار جیسا تیز ہوتا تھا، وقت پر اس سے بھی کام لیتے تھے، اس کے ساتھ دھاگا باندھا ہوتا تھا بڑا مضبوط تھا، اور اس کو یوں گھماتے تھے تو جس سے وہ لگتا اس کے جسم کو چیر دیتا تھا۔ تو کڑا بھی ان کا مذہبی شعار، کرپان بھی ان کا مذہبی شعار، اور مسلمان کو 2 انچ کا چاقو رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو لڑائی ہوتی تھی مسلمانوں کی اور ہندوؤں سکھوں کی۔ تو پھر مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ نوجوان لڑکے سگریٹ ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، سکھ جا رہا ہوتا تھا نا ہاتھ میں کرپان لیے ہوئے، تلوار لیے ہوئے، تو وہ پیچھے سے چپکے سے سگریٹ کا جلنے والا حصہ وہ جانب اس کے جہاں لگا دیتے، یوں سگریٹ لگائی وہ تلوار پھینک گئی، سگریٹ جو لگتی نا جلتی ہوئی تو وہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی، مسلمان وہی پکڑ لیتا اور کہتا بولو سردار جی اب کیا حال ہے۔ مسلمان کو اللہ نے بڑی قوت و طاقت دی ہے۔ باہر صورت یہ مسلمان جب مسجد میں نماز پڑھنے جاتے یا جمعہ پڑھتے تو سکھ مسجد کا محاصرہ کر لیتے کہ ہیں بھی نہیں اچھے اور ہیں بھی مسجد میں گرے ہوئے، تو چاروں طرف سے گھیر لیتے اور مسلمانوں کو مارنے کی کوشش کرتے۔ اب مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو مسلمان کیا کرتے تھے، مسجدوں کے اندر یہ مٹی کے لوٹے تھے، مٹی کے لوٹے، یہاں تو وہ چادر وغیرہ جو بنا لیتے ہیں نا، وہاں پنجاب میں مٹی کے لوٹے، یہاں بھی بعض مسجدوں میں مٹی کے لوٹے ہیں، وضو وغیرہ کرنے کے لیے، طہارت کرنے کے لیے وہ لے جاتے تھے طہارت خانے میں، تو چونکہ لوٹے ٹوٹتے رہتے ہیں تو کیا کرتے تھے کہ کٹھا ہی لوٹا لے لیا 1000 2000 اور ایک حجرے میں رکھ چھوڑا، جب ٹوٹے اور جناب اندر سے 2-4 نکالے اور رکھ دیے، ایک تو کٹھے لینے میں سستے مل جاتے تھے، دوسرا جب ضرورت پیش آئی تکلیف نہ ہوئی۔ تو مسلمانوں کے پاس تھے لوٹے، انہوں نے لوٹے پانی سے ڈال لیے۔ سکھوں نے جب دعویٰ کیا تو انہوں نے مسجد کی دیواروں پر کھڑے ہو کر ان کو جو لوٹے مارنے شروع کیے، پانی کے بھرے ہوئے، تو نعرہ لگاتے تھے یا علی، جس سکھ کو لوٹا لگتا وہ وہیں دیری ہو جاتا۔ مسلمانوں نے لوٹے مار مار کے سکھوں کو مار دیا۔ میں نے بات یہ کرنی تھی، انگریز آیا تحقیق اور تفتیش کے لیے، کیونکہ سکھوں نے یہ رپورٹ دی تھی کہ مسلمانوں نے ایک لوٹا بم تیار کیا ہے، تو انگریز اس بم کی تحقیق کرنے کے لیے آیا تو چلو دیکھو مسلمانوں نے کون سا بم بنایا جس کا نام ہے لوٹا بم۔
تو وہ آ کر جو بیٹھا تو اس کے سامنے میز پر 2 لوٹے رکھے گئے، تو یہ لوٹا بم بنا، وہ لوٹے کو دیکھتے اندر سے خالی مٹی کا لوٹا، کبھی وہ نیچے سے کبھی اوپر سے کبھی چوٹی سے کبھی اندر دیکھے، اور وہ تھوڑا اردو بھی جانتا تھا جیسے ادھر جو رہتے تھے. تو اس انگریز نے کہا کہ یہ کدھر سے چلتا ہے؟ تو مسلمان کہنے لگے جی بس ایسے کہنے لگے جی مسلمان اس کو پانی سے بھر لیتے ہیں اور مارتے اور کہتے ہیں یا علی، تو جس کو یہ لگتا ہے وہ بندہ مر جاتا ہے. تو انگریز بڑا سمجھدار تھا، ڈپٹی کمشنر تھا، اس نے کہا ہم سمجھ گیا کہ یہ لوٹا نہیں مارتا وہ یا علی مارتا ہے. ہم سمجھ گئے لوٹا نہیں مارتا وہ یا علی مارتا ہے. تو میاں یہ ایسا نعرہ تھا کہ مسلمانوں نے اس کے ساتھ لوٹے مار مار کے سکھوں کو مارا ہے. اللہ اکبر. تو آج بھی یا علی کا نعرہ دشمنوں کا دل ہلا دیتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا، ہمیں یاد ہے، ہمارے پاس ابھی تک اخباروں کے کٹنگ موجود ہیں. 1965 میں جب بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی تھی تو پاکستان کے جیالے یہ 3 نعرے لگاتے تھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری. اور یہ نعرے لگا کے دشمنوں کا منہ موڑ دیا، دانت کھٹے کر دیے تھے. معلوم ہوا کہ محاذوں پر لڑنے والے سب سنی تھے، یا رسول اللہ یا علی کہنے والے تھے، تبھی بات بن گئی. پتا نہیں یہ 70 کی جنگ میں کون چلے گئے منکر، نہ انہوں نے یا رسول اللہ کے نعرے مارے، نہ یا علی کہا، نہ فتح ہوئی. تو میاں یہ نعرہ آج بھی دشمنوں کا دل ہلا دیتا ہے، یا علی کا نعرہ. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فاتح خیبر ہیں، مومنوں کے مددگار ہیں. یہ ہمارے پہلوان جو ہے نا، اور بولوں تو اچھا تو اکرم تو سارے پوچھ لو نہ بولو تو سن لیا کرو. یہ بھی جب میدان میں کہتے ہیں کریں یا علی مدد، اور بڑھتے بڑھتے بھی کہتے ہیں یا علی مدد. ایک مرتبہ ان کی کشتی غالباً ریڈیو پاکستان سے نشر ہوئی تھی، آنکھوں دیکھا حال، وہ ریفری بیان کر رہا تھا، تو وہ آواز آ رہی تھی تو میں نے خود سنا کہ کشتی لڑتے لڑتے بار بار اچھا کہتا تھا یا علی مدد، یا علی مدد. لو یا علی مدد کرتے کرتے یا علی مدد ہو گئی. آج تک کسی نے نہیں پچھاڑا، اور نہیں تو تم بھی تجربہ کر لو. جب کہیں کسی منکر سے واسطہ کر جائے نا مسئلہ مسائل، بس یا علی کا نعرہ مارو دیکھو بھاگتا کیسے. بس یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ، یا علی کا نعرہ لگاؤ، دشمن بھاگتا ہے. نعرہ تکبیر لگانے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری لگانے سے شیطان کے سینگ بھاگ جاتے ہیں. تو یہ نعرہ ایسا ہے کہ بس فتح ہی فتح ہو جاتی ہے. میاں اللہ والوں کے نام میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے. تو حضرت علی فاتح خیبر. دیکھو دیکھو حضرت علی سے حضور کو کتنی محبت تھی، اس ایک حدیث سے اندازہ لگائیے. میں جب اس حدیث کو دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ کتنی محبت تھی سرکار کو حضرت علی. ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو ایک لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں بھیجا. لشکر چلا گیا، حضرت علی بھی اس لشکر کے ساتھ گئے. تو حضرت ام عطیہ، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رات کے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا. رات کے وقت حضور دعا کر رہے ہیں، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ. اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں. ذرا اندازہ کرو، اے اللہ جب تک تو مجھے علی کو نہ دکھا دے، جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں مجھے موت نہ آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے زندہ رکھتے اس واسطے کہ میں علی کو دیکھوں. یہ انتہائی محبت کی دلیل ہے
جیسے کوئی محب اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ میں فقط تیرے واسطے جیتا ہوں، تجھے دیکھنے کے واسطے زندہ ہوں، تو حضور بھی فرما رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک میں علی کو دیکھنا۔ یہ کتنی بڑی دلیل ہے حضرت علی کے ساتھ حضور کی محبت، تو جس چہرے کو دیکھنے کے لیے حضور اتنے مشتاق رہتے تھے اس چہرے کا دیکھنا عبادت کیوں نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں نظر الی وجہ علی جن عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہاں جن لوگوں کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے، ہم ان جیسے کیسے ہو سکتے؟ ہم ان کی اگر برابری کریں تو یہ بے ادبی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ بعض لوگ اس حدیث پاک سے بھی حضرت علی کی فضیلت ثابت کرتے ہوئے ان کو خلیفہ بلا فصل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تینوں صحابہ کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور ہیں علم کے شہر، تو شہر میں آنا ہوتا ہے تو دروازے سے جاتا ہے، تو ہم لوگ جو علی کے ماننے والے ہم تو دروازے سے جاتے ہیں اور بعض لوگ دیواریں سلام کر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کا یہ کہنا کہ دیواریں بلند کر جاتے ہیں، انہوں نے خود اس بات کو مان لیا کہ دروازہ کبھی اکیلا نہیں ٹھہر سکتا۔ ماننا پڑے گا کہ دروازے کے دائیں طرف اور بائیں طرف جب تک دیوار نہ ہو بولے دروازہ ٹھہر سکتا ہے؟ تم نے کسی شہر کا دروازہ ایسا بھی دیکھا کہ تنہا دروازہ ہی کھڑا ہوا اور اس کے دائیں بائیں اوپر کوئی دیوار نہ ہو؟ اب بولو، جو بھی دروازہ ہوگا اس کے دائیں بھی دیوار ہوگی بائیں بھی دیوار ہوگی، تو کہ دروازہ بغیر دیواروں سے ٹھہر نہیں سکتا۔ اور دروازے کے ٹھہرنے اور اس کی مضبوطی کا باعث حقیقت میں وہ دیواریں ہوتی ہیں جن کے اندر وہ لگا ہوا ہوتا ہے، نہیں تو دروازہ ٹھہر نہیں سکتا۔ تو ماننا پڑے گا کہ حضرت علی اگر دروازے ہیں تو اس دروازے کی کوئی دیواریں بھی ہیں، اس دروازے کی کوئی دیواریں بھی ہیں، اور جب دیواریں جو ہوتی ہیں وہ دائیں بائیں بھی ہوتی ہے، اوپر بھی ہوتی ہے، دروازہ درمیان میں ہوتا ہے۔ تو جناب جب حضرت علی دروازہ ہے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایک دیوار دائیں اور ایک بائیں اور ایک اوپر، وہ تینوں کے بعد ہے، تو یہ تینوں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی ہے جنہوں نے دروازے کو تھام رکھا ہے اور دروازہ ان کے اندر مضبوط اور مستحکم ہے۔ نعرہ تکبیر، اچھا، حضور نے علم کا دروازہ فرمایا، خلافت کا دروازہ تو نہیں فرمایا، علم کا فرمایا کہ یہ میرے علم کے دروازے، علم کے دروازے۔ تو مطلب یہ تھا کہ جس طرح شہر سے نکلنے والا دروازے سے نکلتا ہے، اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ میرے سینے کے اندر جو علوم ہے وہ حضرت علی سے ظاہر ہوتے ہیں، یہ میرے علوم کا دروازہ ہے۔ تو بولو اندر سے جو چیز آتی ہے دروازے سے آتی ہے، تو حضور ہوئے علم کے شہر، حضرت علی ہوئے دروازے، تو مانا یہ ہے کہ میرے علم کا اظہار حضرت علی سے ہو رہا ہے، یہ میرے علم کا دروازہ ہے۔ اور جس نے علم حاصل کرنا ہو وہ حضرت علی کے ذریعے سے کرے، تو ہم نے علم کیا، علم اور معرفت سب کچھ حاصل کیا تو ان کے دروازے سے کیا۔ دیکھو سارے سلسلے جو ہیں نا ہمارے، نقشبندی سلسلہ، چشتی سلسلہ اور قادری سلسلہ، سہروردی سلسلہ، تو چاروں سلسلے حضرت علی تک پہنچ گئے۔ تو ہمارے نزدیک تو حضرت علی سارے جہان کے ولیوں کے سردار ہیں،
سارے جہان کے ولیوں کو ولایت ملی، علم ملا، معرفت ملی، تو سب ان کے سننے کا فائدہ ہم تو مانتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ اولیاء اللہ سے الگ ہیں وہ اس دروازے سے الگ ہے، کیونکہ اس دروازے کے ذریعے سے جتنا فیض اولیاء اللہ کو ملا سارے اولیاء اللہ بفضل ہی تعالیٰ اہل سنت و جماعت میں کیے۔ یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کروں، اللہ دیکھو غور کرو، ولایت ایک انعام ہے۔ ولایت یعنی جو ولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ولی ہونا یعنی ولایت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے یا نہیں ہے؟ انعام ہے، اور اس انعام کے قاسم ہیں حضرت علی، سب سے بڑے ولی، سارے ولیوں کے شہنشاہ، باقی سب اولیاء کو غوث کتب ابدال اور سب حضرت علی کے محبوب۔ حضرت علی سب ولیوں کے شہنشاہ بادشاہ ہے، اور ولایت انعام ہے۔ تو بولو، جب کوئی انعام تقسیم کرتا ہے تو وہ انعام اپنے دشمنوں کو دیتا ہے یا دوستوں کو؟ بے وفاؤں کو دیتا ہے یا با وفاؤں کو؟ با وفاؤں کو۔ تو دیکھو حضرت علی نے ولایت کا انعام تقسیم کیا تو مشرق مغرب جنوب شمال میں جتنے ولی بنائے سارے سنی بنائے۔ اگر سنی اہل سنت حضرت علی کے دشمن یا مخالف ہوتے تو حضرت علی کبھی ان کو انعام نہ دیتے، تو جب حضرت علی نے انعام ہی نہیں کوئی دیا تو معلوم ہوا کہ اصل میں حضرت علی کے ماننے والے اور حضرت علی کے وفادار اور حضرت علی کے سچے محب یہی اہل سنت و جماعت۔ چنانچہ دیکھو نا، حضرت علی کبھی نماز چھوڑتے تھے اور ان کی ایک نماز چھوٹ گئی تھی عصر کی، تو حضور نے دعا کر کے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹایا تھا، جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ ان کی تو ایک نماز نہیں گئی تھی، اور آج حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے پڑھتے ہی۔ تو بولو نمازیں کون پڑھتا ہے؟ یہ اولیاء اللہ، یہ اہل سنت نمازیں پڑھتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ۔ ایک حضرت علی کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ کتنی بڑی تھی جانتے؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت علی جب اپنا منہ نیچے کرتے تھے تو آپ کی داڑھی سے آپ کا سارا سینہ بھر جاتا تھا، اتنی بڑی داڑھی تھی۔ اور یہ جو اتنی اتنی رکھی ہوئی کرتے تھی، یہ تو ان کی سنت کے خلاف ہے۔ تو اب بڑی بڑی داڑیاں رکھی تو اولیاء اللہ نے رکھی، علماء اہل سنت نے۔ نماز پڑھنے میں بھی حضرت علی کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کی پیروی کرنے والے سنی، داڑیاں رکھنے میں بھی سنی، قرآن پڑھنے میں بھی سنی، اسی طرح دوسرے جرد اور وضاحت کرنے کے سلسلے میں بھی سنی۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں مجھے شراب سے اتنی نفرت ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شرابی کسی نہر میں نہا لے اور اس نہر کا پانی کسی کھیت کو لگے اور اس کھیت میں اگنے والا چارہ اور سبزہ کوئی گائے کھا لے، تو حضرت علی فرماتے ہیں میں اس گائے کا دودھ پینے کے واسطے بھی تیار نہیں، میں اس گائے کا دودھ پینے کے واسطے بھی تیار نہیں۔ جس گائے نے وہ چارہ کھایا، جس چارے کو وہ پانی لگا، جس پانی میں شرابی نے غسل کیا۔ تو آج اگر ہم شراب پیے یا بھنگ پیے یا چرس پیے اور نشے میں آ کر نعرے لگائیں مولا علی، تو بولو نعرے کون مار دیں گے؟ جاؤ جا کے دیکھ لو مختلف قسم کے مقامات پر بھنگ چرس کے نشے میں سرکار ہوتے نعرے مارنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ سب وہی ہوتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں مولا علی کی محبت، نہ نماز نہ روزہ، چرس سے بھنگ پینی تو حضرت علی کا نام ہے۔ حضرت علی بھی کہتے ہوں گے تو تیرے منہ کو میرا نام لینا ہے، کتنے بدبودار منہ سے میرا نام لے رہا، کچھ تو یہاں کر تو نے تو میرے نام کو بھی بدبودار کر دیا، بدبودار منہ سے میرا نام لے رہا۔ استغفر اللہ۔ تو میاں تم نے کبھی سنا ہے ان لوگوں کی تقریروں میں کبھی سنا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کا نام لے کر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے؟ علی حسین، نہ حضرت نہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔
ہے حسین، علی، فاطمہ، عباس، یعنی اس طرح کسی عام آدمی کا بھی نام لیں تو وہ بھی محسوس کرتا ہے. یعنی آپ کسی کے باپ کا نام لیں صرف اور اس کے ساتھ جماعت کا لفظ یا صاحب کا لفظ نہ لگائیں تو وہ آدمی محسوس کرتا ہے یا نہیں. تو وہ مقدس ہستیاں جن کے قدموں کی خاص پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے ان کا نام ہم اس طرح نہیں. یہ بھی آپ دیکھیں گے اہل سنت و جماعت میں کہ نام لیتے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بات اور ہے، آپ حضرات یہ خیال کرتے ہوں گے کہ باقی صحابہ کا نام لیا جاتا ہے تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت علی کے نام پر کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی خلافت کے زمانے میں ایک گروہ جو پہلے حضرت علی کے ساتھ تھے اور اپنے آپ کو محبان علی کہتے تھے، وہ حضرت علی سے الگ ہو گئے. ان کو کہتے تھے خارجی، خوارج. میں آپ کے سامنے یہ بھی ابھی بیان کرتا ہوں کہ وہ الگ کیوں ہوئے تھے، کیا وجہ تھی. تو یہ خوارج جو الگ ہو گئے تھے انہوں نے حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا. پہلے بدعتی ہونے کا فتویٰ لگایا تھا کہ یہ بدعتی ہو گئے، پھر ترقی کرتے کرتے کفر کا فتویٰ لگا دیا. تو یہ خارجی بے ایمان بے دین جو تھے یہ جب حضرت علی کا نام لیتے تھے تو نقل کفر نہ باسط کہتے تھے سبد اللہ وجہ، اللہ اس کا منہ کالا کرے. خارجی حضرت علی کا نام لیتے تھے تو یہ لفظ کہتے. اس کا جواب اہل سنت نے یہ بنایا کہ یہ بے ادب گستاخ بے دین تو کہتے ہیں نا سبد اللہ وجہ، تو تم یہ کہو کہ کرم اللہ تعالی وجہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے چہرے کو مکرم اور معظم بنایا ہے. یہ جواب سنیوں نے دیا. جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، یہ ہم کرتے ہیں. یہ خارجیوں کا ان اور ان کی بے ادبی کا جواب ہے. یہ بھی میں عرض کر دوں چونکہ ذکر آیا ہے کہ یہ خارجی کیوں الگ ہوئے. نہایت توجہ سے یہ بات ہے. گزشتہ تقریروں میں آپ سن چکے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان چند لڑائیاں ہوئی. جس وقت طرفین کے ہزار آدمی قتل ہوئے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپس میں مت لڑو، دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع مل رہا ہے اور اپنی قوت کمزور ہو رہی، تو درمیان میں دو آدمی پڑ جائیں اور وہ کوئی فیصلہ کریں. چنانچہ دو حکم مقرر ہوئے، ایک حضرت علی کی طرف سے اور ایک امیر معاویہ کی طرف. حضرت علی کی طرف سے جو مقرر ہوئے تھے ان کا نام تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری، اور امیر معاویہ کی طرف سے جو مقرر ہوئے تھے وہ تھے عمر بن عاص. یہ جو حکم مقرر ہوئے تھے فیصلہ کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں تحکیم. تحکیم کے معنی فیصلہ کرنا، یعنی حکم بنانا، ثالث چننا، دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرے. تیسرا آدمی جو فیصلہ کرنے والا منتخب کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حکم، اور وہ فیصلہ کرنا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تحکیم. تو جب یہ دو حکم مقرر ہوئے تو یہ خارجی لوگ حضرت علی سے الگ ہو گئے. جس وقت یہ الگ ہوئے تو یہ کتنے تھے؟ ان کی تعداد تھی 6000. 6000 کی تعداد میں الگ ہو گئے. اور یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ یہ خلافت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک امر ہے، یہ ایک دینی معاملہ ہے، حضور کا خلیفہ ہے، اور انہوں نے اس دینی معاملے میں حکم بنائے، تحکیم قبول کی ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم ہی نہیں.
تو جب اللہ کے سوا کسی اور کا حکم ہی نہیں ہے تو بندوں کا حاکم ہونا اور بندوں کا حکم کرنا اس کا کیا مطلب؟ تو حضرت علی نے گویا تحکیم قبول کر کے حکم بنا کے کفر کیا ہے اور اللہ کے حکم کے خلاف کیا ہے۔ تو حضرت علی کو جب پتا چلا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نا، ان الحکم الا باللہ، حکم نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کا، حکم اللہ کا ہی ہے۔ تو حضرت علی فرماتے تھے یہ جو آیت پڑھتے ہیں کلمہ تو حق، کلمہ تو حق ہے، ارید بہا باطل، لیکن اس کی جو مراد جو لوگ لے رہے ہیں وہ باطل ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ بعض لوگ قرآن کی آیت تو پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت تو اپنی جگہ حق ہوتی ہے، مگر جو اس کی مراد لیتے ہیں وہ باطل ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں مگر ان آیتوں کو پڑھ کر جو اس کی مراد لیتے ہیں وہ باطل اور غلط ہوتی ہے۔ تو یہ کہتے تھے اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، یہ خارجی کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، اور حضرت علی نے اللہ کے سوا ایک آدمی کو اپنا حاکم بنا کے اس کے حکم کو قبول کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے یہ کفر ہے۔ چنانچہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، آج بھی خارجی موجود ہیں، آج بھی وہ بھی یہی کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں۔ جان گے نا چنگی جماعت بنائی ہوئی ہے انہوں نے، ان کا بھی یہی مطلب ہے، ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، وہ کہتے ہیں صرف اللہ کی حاکمیت ہے، صرف اللہ حاکم ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ حاکم ہے، اللہ کے بعد اس کا رسول حاکم ہے، اور پھر اللہ تعالی جس کو حکومت دے وہ بھی حاکم ہے، لیکن جس کو اللہ حکومت دیتا ہے وہ حاکم جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حاکم عادل ہوتے ہیں، ایک حاکم ظالم ہوتے ہیں۔ حاکم عادل وہ جو عدل و انصاف کرے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق حاکم بنے، حضرت عمر فاروق حاکم بنے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی حاکم بنے، حضرت امام حسن حاکم بنے، حضرت عمر بن عبدالعزیز حاکم بنے، جو عدل و انصاف کرتے رہے وہ حاکم عادل، اور جو ظلم کرتے رہے جیسے حجاج ابن یوسف، مروان، یزید اور دوسرے بعد میں تمام پیدا ہونے والے، ظلم کرنے والے، عدل و انصاف نہ کرنے والے حاکم تو ہیں مگر وہ ظالم حاکم ہیں۔ تو ہمارا یہ مطلب ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے، مگر جس کو وہ حکومت دے دے وہ بھی حاکم۔ تو یہ خارجی کہتے تھے اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ حضرت علی فرماتے تھے جو کلمہ کہتے ہیں وہ تو حق ہے، اور جو اس کی مراد لیتے ہیں وہ باطل ہے۔ خارجیوں کے اور بھی چند اعتراضات تھے حضرت علی پر، وہ الگ ہو گئے۔ جس وقت الگ ہو گئے تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ یہ بات ذرا غور سے سننا، جہاد کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین ایک حاکم عادل ہوتی ہے، ایک حاکم ظالم ہوتی ہے۔ حاکم عادل وہ جو عدل و انصاف کرے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق حاکم بنے، حضرت عمر فاروق حاکم بنے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی حاکم بنے، حضرت امام حسن حاکم بنے، حضرت عمر بن عبدالعزیز حاکم بنے، جو عدل و انصاف کرتے رہے وہ حاکم عادل، اور جو ظلم کرتے رہے جیسے حجاج ابن یوسف، مروان، یزید اور دوسرے بعد میں تمام پیدا ہونے والے، ظلم کرنے والے، عدل و انصاف نہ کرنے والے حاکم تو ہیں مگر وہ ظالم حاکم ہیں۔ تو ہمارا وہ مطلب ہے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ وہ حاکم ہے، مگر جس کو وہ حکومت دے وہ بھی حاکم۔ تو یہ خارجی کہتے تھے اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ حضرت علی فرماتے تھے جو کلمہ کہتے ہیں وہ تو حق ہے، اور جو اس کی مراد لیتے ہیں وہ باطل ہے۔
خارجیوں کے اور بھی چند اعتراضات تھے حضرت علی پر، وہ الگ ہو گئے. جس وقت الگ ہو گئے تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا. یہ بات بڑا غور سے سننا، جہاد کا حکم دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امیر المومنین مجھے ایک مرتبہ موقع دیجیے کہ میں ان لوگوں کو جا کر سمجھاؤں. ممکن ہے میری تقریر سے اور میرے بات سے یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، حجت بھی قائم ہو جائے گی کہ یہ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا. اس کے بعد بھی اگر یہ حق کو تسلیم نہ کرے تو پھر ان کے خلاف جہاد کیا جائے. حضرت علی نے اجازت دی. حضرت عبداللہ ابن عباس بہت اچھا لباس پہن کے، جبہ وغیرہ پہن کے، بڑا سپرا اور بڑا قیمتی لباس پہن کے بن ٹھن کے ان کے پاس گئے. جس وقت گئے تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ چند نوجوان اپنے ساتھ لے جاؤ. انہوں نے کہا نہیں، میں اکیلا ہی جاؤں گا، کوئی بات نہیں. یہ جب گئے تو خارجیوں نے کہا مرحبا، اور نبی کریم کے صحابی تیرا آنا مبارک، مرحبا اہلا و سہلا. لیکن ابن عباس تم رسول پاک کے صحابی ہو، تمہارے جسم پر یہ کپڑے ہم کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ خارجی بظاہر اتنے زاہد اور اتنے عابد تھے کہ یہی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ایسے عابد و زاہد لوگ نہیں دیکھے. بوڑی عبادت کرتے تھے، بوڑی نمازیں پڑھتے تھے، لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، ان کے ماتھوں پر اتنے اتنے گٹے پڑے ہوئے، بڑے عابد و زاہد، راتوں کو جاگتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، بڑا کچھ کرتے. تو انہوں نے دیکھا نا کہ بڑا شاندار لباس پہنا ہوا، تو پہلے انہوں نے لباس پر اعتراض کیا تو یہ لباس تم نے کیسا پہنا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے پاس سے آیا ہوں جن میں مہاجرین اور انصار ہیں. وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنانا مبارک پایا اور براہ راست حضور کو دیکھا اور حضور کو تعلیمات سنی، اور تم میں ان جیسا اور ان میں کا ایک بھی نہیں ہے. تو انہوں نے تو میرے لباس پر اعتراض نہیں کیا، تم میرے لباس پر اعتراض کر رہے ہو، تم میرے لباس پر اعتراض کر رہے ہو. قسم خدا کی میں نے اس سے اچھا لباس نبی کریم کے جسم مبارک کر دیا. نبی کریم اس سے اچھے اچھے ہلے پہنتے تھے، اس سے اچھا لباس بھی پہنتے تھے. تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت اچھا لباس پہنتے تھے تو تم میرے لباس پر اعتراض کرتے. پھر آپ نے قرآن کی ایک آیت بھی پڑھی کہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، آپ نے یہ آیت بھی پڑھی. اور وہ لوگ کچھ ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم لوگ میری بات کو سنو، لہٰذا تم لوگ ذرا توجہ سے میری بات کو سنو اور مجھے جواب دو، پھر اس کے بعد جو تم چاہو کر لو. حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان خارجیوں سے فرمایا کہ تم جو حضرت علی سے الگ ہو اور مقابلے پر جماعت بنا لی ہے تو کیوں الگ ہوئے؟ تم لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟ خارجیوں نے کہا ہمیں 3 اعتراض ہیں. کیا ہے؟ پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ حضرت علی نے تحسین قبول کی. 2 آدمیوں کا حکم، جو وہ حکم کریں، جو وہ فیصلہ کریں، انہوں نے وہ قبول کیا. اور قرآن میں آتا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم ہی نہیں. جب اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، کوئی حاکم نہیں، تو انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا حاکم کیوں تسلیم کیا اور ان کے فیصلے سے کیوں پابند ہوئے؟ دوسرا ہمارا اعتراض یہ ہے، ان خارجیوں نے کہا کہ حضرت علی امیر معاویہ کو اور ان کے لشکر سے لڑے. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت علی کے نزدیک وہ مومن ہیں یا کافر؟ اگر مومن تھے،
اگر حضرت علی کے نزدیک امیر معاویہ اور ان کے ساتھی مومن ہیں تو مومن کے ساتھ لڑنا تو گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، یہ کیوں لڑے؟ اور اگر کافر ہیں تو کافروں پر مال لوٹنا اور ان کو قتل کرنا اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں اور تمیز بنانا یہ شریعت کا اصول ہے، تو انہوں نے ان کا مال کیوں نہیں لوٹا؟ ان کے مال کو کیوں نہیں حلال سمجھ کر غنیمت بنائی؟ کیوں نہیں ان کے مال کو حلال سمجھا اور کیوں نہیں ان کی عورتوں کو لونڈیا بنایا؟ اگر مومن تھے تو لڑے کیوں؟ ان کو لڑنا جائز نہیں تھا۔ اگر کافر تھے تو ان کا مال کیوں نہیں لوٹا؟ ایک اعتراض ہمارا یہ۔ تیسرا اعتراض خارجیوں نے کہا یہ ہے کہ جب امیر معاویہ کے درمیان یہ تحقیر دو آدمی قبول ہوئے تو دونوں اپنے عہدے سے معزول ہو گئے، امیر معاویہ بھی معزول ہو گئے اور حضرت علی نے بھی اپنا امیر المومنین ہونا یہ جو تھا اس کو چھوڑ دیا، اس سے دست بردار ہو گئے۔ چنانچہ امیر المومنین کا لفظ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا کہ اب وہ امیر المومنین ہوگا جس کو یہ دونوں مقرر کریں گے، تو یہ پہلے امیر المومنین تھے، اپنے آپ کو امیر المومنین تھے، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے امیر المومنین کا لفظ کاٹ دیا، تو اب جب انہوں نے امیر المومنین کا لفظ کاٹ دیا تو یہ امیر المومنین تو رہے نہیں، تو اب ظاہر ہے کہ امیر الکافرین ہوں گے۔ یہ خارجیوں نے تین اعتراض پیش کیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا سب کو کوئی اور بھی اعتراض ہے مجھے بات حضرت عبداللہ نے کہا تم ان تینوں کا جواب سنا اور پھر کوئی بات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ قرآن کو مانتے ہو؟ میں بالکل مانتے ہوں۔ آپ نے آؤ سب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ آیت پڑھ کے فرمایا کہ دیکھو ایک جانور مثلاً کوئی خرگوش کو مار دے یا کسی اور جانور کو بھیڑ بکری کو مار دے یا ہرن کو مار دے یا کسی جنگلی جنگلوں سے شکار کرنے کے واسطے مار دے، وہ اگر جرم کو کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب اس جرم کے کفارے کے لیے دو آدمی حکم مقرر کرو، جو فیصلہ کریں، جو حکم لگائیں کہ وہ جرم کرنے والا اب کس چیز کا فدیہ دے، کون سی چیز اس کے بدلے میں قربانی کرے۔ تو ایک جانور کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے دو عادل آدمی ہونے چاہیے جو فیصلہ کریں اور حکم لگائیں، تو ایک جانور کا مسئلہ زیادہ اہم ہے یا حضور کی امت کے قتل و غارت کا مسئلہ زیادہ اہم ہے؟ اللہ نے تو ایک جانور کے معاملے میں حکم دیا کہ دو آدمی تم میں سے ہونے چاہیے جو فیصلہ کریں، جو حکم لگائے، تو یہاں تو امت کے قتل و غارت کا مسئلہ ہے۔ اگر حضرت علی نے یہ فیصلہ کر دیا تو دو طرفوں ایک ایک آدمی ہو جائے جو فیصلہ کرے، تو کیا قرآن کے خلاف کیا؟ دوسری آیت آپ نے اور پڑھی سنا، اللہ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا دونوں میں نہ بنتی ہو تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر ایسا کرو ایک حاکم فیصلہ کرنے والا میاں کے خاندان میں سے لو، ایک حاکم فیصلہ کرنے والا عورت کے خاندان میں سے لو، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم فیصلہ کرنے والا میاں کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے، دونوں ایک ایک آدمی منتخب کرو، وہ بیٹھ کر صورت سوچیں کہ کس طرح ان دونوں کے درمیان صلح صفائی ہو جائے۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اللہ فرماتا ہے اگر یہ دونوں اصلاح کی اور صلح کی کوشش کریں گے تو اللہ بھی ان کے ساتھ موافقت کرے گا، اللہ بھی ان کی تائید اور مدد کرے گا اور صلح کی کوئی صورت نکل آئے گی۔ حضرت
عبداللہ ابن عباس نے آیت پر جو کہا میاں بیوی میں نزاع ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے ایک حاکم میاں کے خاندان سے چنا اور ایک عورت کے خاندان سے، تو میاں بیوی کے اختلاف کے لیے اللہ فرماتا ہے حاکم منتخب کرو، تو یہاں تو امت کا اختلاف ہے جس میں ہزاروں قتل و غارت ہونے کا اندیشہ ہے، اگر دونوں نے حکم چن لیے اصلاح اور صلح صفائی کے واسطے تو کیا قرآن کے خلاف کیا؟ بولو اگر قرآن پر ایمان رکھو تو ان آیتوں کو جواب دو۔ ان خارجیوں میں سے بعض نے کہا کہ دیکھو ان سے بحث مت کرو، یہ بحث میں کسی کو پورا نہیں اترنے دیں گے، بس تم اپنے موقع پر ڈٹے رہو۔ اور بعض نے کہا نہیں، ہماری سمجھ میں بات آ رہی ہے، ہم ان کی بات سنیں گے۔ انہوں نے کہا عبداللہ ابن عباس ایک بات کا جواب ہو گیا، ہماری سمجھ میں بات آ جائے گا، آپ دوسری کا جواب دیں۔ اب دوسری کا جواب دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر امیر معاویہ کے ساتھی مسلمان تھے تو علی ان سے لڑے کیوں؟ لڑنا جائز نہیں تھا، درست نہیں تھا، اور اگر لڑے تو پھر ان کا مال مباح اور حلال ہونا چاہیے تھا، ان کو لوٹنا چاہیے تھا اور ان کی عورتوں کو کنیزیں بنانا چاہیے تھا۔ یہ تمہارا اعتراض ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا اس کا جواب سنا۔ آپ نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ماں مانتے ہو یا نہیں؟ آپ نے ان خارجیوں سے کہا کہ حضرت عائشہ کو ماں مانتے ہو یا نہیں؟ اگر تم ان کو مانا تو کافر، کیونکہ اللہ فرماتا بعد امہاتہم کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں، تم اگر مانا تو کافر، اور اگر نہ مانتے ہو تو پھر بتاؤ یہ جو ماں ہے تمہاری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھی، تو اگر حضرت علی کے لیے امیر معاویہ کا مال لوٹنا مباح تھا اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنانا جائز تھا، تو پھر حضرت عائشہ کو بھی وہ معاذ اللہ لونڈی بناتے، اور لونڈی کو بغیر نکاح کے بھی رکھنا اپنے پاس جائز ہے۔ تو بتاؤ جو لونڈیوں کے ساتھ حلال ہوتا ہے وہ اگر تم حضرت عائشہ کے ساتھ مطلب حلال سمجھے تو تم کافر بنتے ہو یا نہیں؟ کیونکہ مانو تو کافر، اور اگر نہ مانو تو پھر لونڈی کے ساتھ جو حلال ہے وہ ماں کے ساتھ ہی حلال سمجھو تو کافر۔ بولو دونوں میں سے کس بات کو مانتے ہو؟ تو لاجواب ہوگا کہ مجھے اچھا یہ بات بھی ہماری سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب تیسری بات کا جواب دو۔ آپ نے فرمایا تمہارا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ امیر المومنین نے لفظ امیر المومنین کاٹ دیا، تو اب یہ امیر المومنین نہیں رہے، اب امیر الکافرین ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے امیر المومنین کا لفظ کاٹا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ صلح حدیبیہ کے وقت جب نبی کریم کی صلح ہوئی تھی قریش مکہ کے ساتھ، وہ کفار مکہ کے ساتھ، تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے لفظ رسول اللہ کہتا تھا، یاد ہے تمہیں یا نہیں؟ معلوم ہے یا نہیں؟ کہنے کے معلوم ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تو بولو نبی کریم علیہ السلام بہتر تھے یا حضرت علی بہتر ہے؟ انہوں نے کہا بے شک حضور بہتر تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین کا لفظ زیادہ اہم ہے یا رسول اللہ کا لفظ زیادہ اہم ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ کا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ نبی کریم نے جب اپنے ہاتھوں سے لفظ رسول اللہ کر دیا تو کیا آپ رسالت سے نکل گئے؟ اللہ کے رسول نہیں رہے تھے؟ بولو۔ انہوں نے کہا رہے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب نبی کریم نے اپنے ہاتھ سے لفظ رسول اللہ کہا اور رسالت سے نہیں نکلے، بدستور اللہ کے رسول تھے، تو امیر المومنین بھی اگر اپنے ہاتھوں سے امیر المومنین کا لفظ کاٹ دیں تو آپ بھی امیر المومنین ہی رہتے ہیں، مومنوں کی عمارت سے آپ خارج نہیں ہوتے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ تقریر کی تو ان 6000 خارجیوں میں سے 2000 توبہ کر گئے، انہوں نے توبہ کی اور وہ پھر حضرت علی کے ساتھ واپس آ گئے، تب 4000 اڑے ہو گئے۔ 4000 خارجی اڑے رہے جو بالکل نہیں مانے۔ آخر حضرت علی نے ان کے ساتھ جنگ کی، ان کے ساتھ جنگ کی۔ جو حضرت علی کے ساتھی جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ ہم لڑتے رہے تھے حضرت علی کے حکم سے، مگر دل میں بڑے خواہش تھے کہ یہ لوگ کلمہ پڑھتے، قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے، اور
नमाजों का ये आलम है कि इनके माथों पर गट्टे पड़े हुए, कुरान पढ़ते और रात को जागते हैं, रोजे रखते हैं और इतनी इबादत और रियादत करते हैं कि सूखे हुए पतले कमजोर है, ज्यादा इबादत और जोहद की वजह से। तो हम इनको लड़ रहे हैं और इनको मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। और किसी मुसलमान को कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है, तो कहीं हम लोग जहन्नम का ईंधन न हो जाए। हज़रत अली के साथी फरमाते हैं कभी कभी हमारे दिल में ये ख्याल आ जाता है तो कहीं हम गुनाहगार ना हो जाए, कहीं हम गलती पर ना हो तो हम मुसलमानों को मार रहे हैं। सुनिए ये बात सुन के जाना जरूर। शायद लोगों ने हज़रत अली से कह दिया अमीरुल मोमिनीन ये लोग कलमा पढ़ते हैं, अहले किबला हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, बड़े आबिद व ज़ाहिद हैं, और हम इनसे लड़ रहे हैं, दो फरेब इनको कत्ल कर रहे हैं, तो कहीं हम गुनाहगार तो नहीं हो रहे। तरीके तरीके से अपना खदशा जाहिर किया। हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, सुना जिन लोगों से हम लड़ रहे हैं इनके जो कत्ल हो चुके हैं, इनके कत्ल होने वालों की लाशों को देखो, मकतूलों की लाशों को देखो, और इनमें एक ऐसा मकतूल ढूंढो जिसकी मैं तुम्हें निशानी बताता हूं। अगर वो मिल गया तो ये समझना कि हम उन लोगों से लड़ रहे हैं जो बदतरीन खल्क है, जो अल्लाह की मखलूक में बदतरीन है। फिर इनकी नमाजों रोजों को मत देखो। और अगर वो आदमी इनके मकतूलों में न मिले तो फिर समझ लो कि हम उन लोगों से लड़ रहे हैं और उनको मार रहे हैं जो अल्लाह की मखलूक में चुप है, और फिर हम बड़े गुनहगार हैं और बड़े खताकार हैं। तो दारो मदार उस शख्स पर है, उस शख्स को ढूंढो। आपने उसकी निशानी बताई कि उस शख्स के हाथ पर, दाएं हाथ पर इस तरह गोश्त उभरा हुआ है, गोश्त सा उभरा हुआ है। हुजूर ने जो लफ्ज फरमाया वो मैं लफ्ज नहीं फरमाता, वो लफ्ज नहीं कहता। हुजूर ने फरमाया उसके हाथ पर गोश्त उभरा हुआ है, गोश्त, और जो गोश्त उसके हाथ पर उभरा हुआ है उसकी शक्ल ऐसी है, वो अब क्या बताऊं। बहुत से लोग तो जानते ही जो हदीस पढ़ते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं क्या करूंगा, नहीं तो आपके दिल में ख्याल रहेगा तो कोई क्या निशानी बताइए, तो कोई ऐसी बात नहीं है। हुजूर ने साहब फरमाया उस आदमी के हाथ पर इस तरह गोश्त उभरा हुआ है जिस तरह औरत का पुस्तान होता है, इस तरह गोश्त उभरा हुआ है। अगर वो आदमी इनके मकतूलों में मिल जाए जिसके हाथ पर ये अलामत हो तो समझ लो कि हमने उन लोगों को मारा है जो अल्लाह की मखलूक में बदतरीन। वो जी लाशों को देखने लगे तो वो आदमी न मिले। हज़रत ने फरमाया जरूर मिलेगा, ढूंढो। उन्होंने सारी लाशों जो को एक जगह लाशों पर इकट्ठी हुई थी, उन्होंने ऊपर ऊपर वाली को देख लिया, नीचे तक जब लाशों को देखा तो नीचे दबा हुआ वो निकल आया, उसके हाथ पर ऐसी अलामत है, बाजी वो निकल आया। आपने फरमाया यही है वो। अब आपने फरमाया लो सुनो, अब मैं तुम्हारी तसल्ली करूं। आपने मुहाजिरीन और अंसार से सहाबा को पास बुला लिया और फरमाया तुम्हें याद होगा एक मर्तबा नबी करीम अलैहिस्सलाम माल गनीमत तकसीम कर रहे थे। हुजूर ने अपने सहाबा में माल गनीमत तकसीम किया, हुजूर तकसीम फरमा रहे थे तो एक शख्स बाईं तरफ से उठा था, उसका छोटा कद था, सांवला रंग था और माथे पर बड़ा मेहराब था, बाल उसके सर के मुड़े हुए थे, टांके उसके सलवार के टखनों से ऊंचे थे, बड़ा जाहिद आबिद मालूम होता था। उसने खड़े होकर कहा था या रसूल अल्लाह अदल कीजिए, आप अदल नहीं कर रहे, ये जो आप माल तकसीम कर रहे हैं या रसूल अल्लाह इस तकसीम में अदल कीजिए, आप अदल से काम नहीं ले रहे।
تو ایک شخص نے یہ اس پر پڑھا. حضور علیہ السلام غضبناک ہو گئے اور فرمایا تیری ماں تجھ کو روئے، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون عدل کرے گا؟ فرمایا قسم خدا کی روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کر عدل کرنے والا کوئی نہیں، اور تم مجھے یہ کہہ رہا کہ میں عدل نہیں کر رہا. حضرت عمر پاک کو انہوں نے تلوار میان سے باہر اتار لی. حضور اجازت ہو تو منافق کی گردن مار لی. فرمایا نہیں، ابھی اس کے مرنے کا وقت نہیں آیا. حضور نے فرمایا ابھی اس کے مرنے کا وقت نہیں آیا. سنو، ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت کے بہترین لوگ اس کو ماریں گے، اس کو قتل کریں گے. حضور نے فرمایا جس دن یہ قتل ہوگا اس دن اس کے جو ساتھی اس کے ساتھ ہوں گے وہ اللہ کی مخلوق میں سے بدتر ہوں گے، اور جو ان کو قتل کرنے والے ہوں گے وہ اللہ کی مخلوق میں بہترین ہوں گے. وہ عمر ابھی اس کو نہ مار، اس کے مرنے کا وقت ابھی باقی ہے. پھر حضور نے فرمایا اس کی نسل سے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، اس کی نسل چلتی رہے گی قیامت تک. حضور نے فرمایا جو لوگ اس کی نسل سے پیدا ہوں گے ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ سر منڈائیں گے اور کانوں تک بال نہیں رکھیں گے، شلواروں سے کان کے بٹنوں سے اونچے اونچے رکھیں گے. فرمایا زبانی ان کی شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور دل بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہوں گے. فرمایا جب نماز پڑھیں گے تو ایسی ٹھہرا کے کہ سچے مسلمان ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر سمجھیں گے. فرمایا حدیث بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، مگر قرآن اور حدیث اس حالت سے نیچے نہیں اتریں گے. زبان پر ہوں گے، دل پر اثر نہیں ہوگا. فرمایا ان کا آخری گروہ جو ہوگا وہ دجال کے پاس مل جائے گا. یہ حضور نے ساری نشانیاں بیان فرما دی. تو اس کو قتل نہ کیا گیا. اس کا نام تھا دل خوسرا. تو یہ وہی شخص تھا. حضرت علی نے صحابہ سے کہا تمہیں یاد ہے حضور نے فلاں وقت یہ فرمایا تھا جب حوازن کو مال کو تقسیم کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہمیں یاد ہے. تو فرمایا کیا یہ وہی نہیں ہے؟ سب نے اس کی شکل کو دیکھا تو پہچان لیا کہ وہی ہے. تو حضرت علی نے فرمایا حضور نے فرمایا تھا نا جس دن یہ قتل ہوگا اس دن یہ اور اس کے ساتھی اللہ کی مخلوق میں بدتر ہوں گے، اور جو ماریں گے وہ بہترین خلق ہوں گے. تو یاد رکھو یہ اور اس کے ساتھی وہ بدترین خلق ہے اور تم بہترین خلق ہو جو ان کو مار رہے ہو. یہ رسول پاک کی پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے. سنو یہ جو ذوالخوصرہ تھا جس نے یہ حضور سے کہا تھا کہ آپ نے عدل نہیں کیا، اور جو یہ کہتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، جس کو حضرت علی نے مارا تھا اسی کی اولاد میں محمد بن عبد الوہاب ہوا ہے، جس کے ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں، جس کے ماننے والوں کو جو تم کہہ رہے ہو وہ کہتے. میں نام نہیں لیتا بھابھی کو کہوں نام لینا ہی نہیں. میرے پاس اس کا پورا سجرا نسب ہے، باپ کا دیکھو ماں کا دیکھو یہ اسی کی اولاد میں سے ہے. اور حضور نے فرمایا تھا نا اس کی اولاد کا سلسلہ چلے گا وہ ایسا ایسا کریں گے. چنانچہ وہ بھی یہی کہا کرتا تھا اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں. اور وہ ابن عبد الوہاب جو تھا وہ جب ممبر پر بیٹھ کے بات کرتا تھا تو اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا، اور وہ کہا کرتا تھا کہ یہ بندہ تو نفع پہنچا سکتا ہے محمد نفع نہیں پہنچا سکتا. یہ اس کا عقیدہ. اور وہ یہ کہا کرتا تھا کہ رسول اللہ کا روضہ سب سے بڑا پوتا ہے، اور حضرات اہل بیت اور صحابہ اور اولیاء کرام کے روضے چھوٹے پوتے ہیں اور ان کا گرانا واجب ہے. آج بھی اس کی روحانی نسل یہاں کراچی میں بھی موجود ہے. ایک بیماری میں بھی گلی پوچھے میں پھرتا ہے یہ مزارات بھاگ ہونے چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. آج تک ان کی نسل جاری حضور نے جو کرنا قیامت تک جاری رکھنی. تو یہ خارجی میں نے خارجیوں
کی مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے پیش کی ہے. یہ خارجی اہل بیت کے دشمن، اہل بیت کو حضرت علی اور ان کی اولاد کے دشمن. چنانچہ آپ کراچی میں بھی پیدا ہو گئے. وہ ایک شخص لیاقت آباد میں پیدا ہوا، اس نے یزید کے حق میں کتابیں لکھی اور امام حسین کو وہ باغی، فسادی اور فتنہ پرور لکھتا ہے. یزید کو امیر المومنین کہتا ہے اور امام حسین کو معاذ اللہ باغی کہتا ہے. تو یہ اہل بیت کے جو دشمن ہیں جو کون ہے بولو؟ خارجی. اور صحابہ کرام کے جو دشمن اور مخالف ہیں وہ رافضی. اور ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت، ہم نہ رافضی نہ خارجی، نہ صحابہ کی مخالفت کریں نہ اہل بیت کی مخالفت کریں. ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، صحابہ کے بھی غلام ہیں. دونوں کی محبت کو سرمایہ ایمان اور ذریعہ نجات سمجھتے ہیں. دونوں کا ادب اور احترام کرتی ہے. یہ شرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا. ہم دونوں کا ادب کرتے ہیں، دونوں کو اپنا آقا مانتے ہیں. کیوں نہ مانے؟ دیکھو نبی کریم نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی، کہ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو نہیں سوار ہوا وہ ہلاک ہو گیا. اسی طرح جس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت ہوگی وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کے دل میں محبت نہیں ہوگی وہ ہلاک ہو جائے گا. اہل بیت کو حضور نے تشبیہ دی نوح علیہ السلام کی کشتی کے ساتھ، اور صحابہ کرام کو تشبیہ دی تاروں کے ساتھ. فرمایا صحابی کم نجوم، میرے صحابہ تاروں جیسے ہیں. فبأيهم اقتديتم اهتديتم، تم جس تارے کو بھی پیچھے لگ جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے. تو دیکھو غور سے سنو، جس زمانے میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا اس زمانے میں سمندر میں کشتیاں چلتی تھیں. ان کشتیوں میں یہ جنریٹر نہیں لگے ہوتے تھے جو بجلی پیدا کرتے تھے. اس طرح کے انجن نہیں تھے بڑے بڑے. باغبانی کشتیاں ہوتی تھیں جو کپڑے سے ہوا سے چلتی تھی. تو وہ سمندر میں کشتیاں چلانے والے رات کے وقت جب سفر کرتے تھے تو منزل پر پہنچنے کے لیے کس چیز کو رہنما بناتے تھے؟ تاروں کو. تاروں کو دیکھ کر سمت مقرر کرتے تھے اور کہتے تھے ہم نے ادھر جانا ہے. تو بیٹھے ہوتے تھے کشتی میں اور تاروں کی رہنمائی میں چلتے تھے اور منزل پر پہنچ جاتے تھے. اس وقت اگر کوئی کشتی میں بیٹھ جاتا اور تاروں کو نہ دیکھتا اور کشتی چلاتا رہتا سمندر میں تو کہیں پہنچتا جتنے ہی سمندر میں، کیونکہ تاروں کو رہنما بھی نہیں بنایا، کوئی سمت مقرر ہی نہیں کی، کوئی منزل ہی نہیں. وہ کشتی میں بیٹھ جاتا ستاروں کو رہنما نہ بناتا وہ بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا. اور جو ستاروں کو ہی رہنما سمجھتا رہتا اور کشتی میں ہی نہ بیٹھتا وہ بھی کنارے پر ہی رہتا، وہ بھی کسی منزل پر نہیں پہنچ سکتا. منزل پر وہی پہنچ سکتے ہیں جو کشتی میں بیٹھے اور ستاروں کو اپنا رہنما بنائے. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت نبوت کی محبت کی کشتی میں بھی سوار ہیں اور ستاروں کو اپنا رہنما بھی علی مرتضی ہوں گے. یہ چاروں میری امت کے لوگوں کو گھر گھر کے کوثر کے جاگ پلائیں گے. اور سنیے ذرا، منزل پر وہی پہنچ سکتے ہیں جو کشتی میں بیٹھے اور ستاروں کو اپنا رہنما بنائیں. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت نبوت کی محبت کی کشتی میں بھی سوار ہیں اور ستاروں کو اپنا رہنما بھی مانتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا بیڑا تھا. یہی وجہ ہے کہ ہم نے لاکھوں پار لگے اور پار لگ کے کوئی غوث اعظم بن گیا، کوئی خواجہ غریب نواز بن گیا، کوئی فرید الدین گنجے شکر بن گیا، کوئی محبوب الہی بن گیا، اور کوئی داتا گنج بخش بن گیا، کوئی مجدد الفسانی بن گیا. ان کے بیڑے پار لگتے ہیں کیونکہ یہ دونوں کا ہی ادب کرتے ہیں. اہل سنت و اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان دونوں حدیثوں کا ایک شعر بنایا. فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور،
اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں جہاں تک ہو سکے ادب کرو، نہ ان کی صحبت میں بیٹھو جو اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کریں، نہ ان کی صحبت میں بیٹھو جو اصحاب کی شان میں گستاخیاں کریں۔ ادب کرو اور ادب والوں کے پاس بیٹھو۔ اللہ رسول کا حکم ہے جو بھی ادبیاں کرنے والے ان کے پاس بھی مت بیٹھو۔ حضرت علی کے فضائل بے شمار ہیں، میں چاہتا ہوں ان کی شہادت کا مختصر تذکرہ کروں، اور کل میں آپ کے سامنے حضرت سیدہ کے فضائل اور ان کے ساتھ ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے چند فضائل بیان کروں گا۔ یہ حضرت علی کی شہادت کا ذکر پاک ضرور سن کر جائیے، چند منٹوں میں ختم کروں گا۔ حضرت علی نے ان خارجیوں سے لڑائی کی اور خارجیوں کو مارا، بہت مارا۔ خارجی بڑے دشمن تھے حضرت علی کے، چنانچہ ان خارجیوں میں سے 3 خارجی بیت اللہ شریف کے پاس جمع ہوئے۔ یہ 3 خارجی جو تھے انہوں نے آپس میں یہ عہد کیا کہ تینوں مل کر تینوں کو قتل کرو۔ یہ 3 خارجی جو تھے یہ کون تھے؟ ایک کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم المرادی، دوسرے کا نام تھا برق بن عبداللہ تمیمی، تیسرے کا نام تھا عمر بن بکیر تمیمی۔ ان تینوں نے 3 آدمیوں کا قتل اپنے ذمے لیا کہ ان تینوں کو ہی قتل کرو، ختم کرو، روز روز کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا اس نامراد نے حضرت علی کا قتل اپنے ذمے لیا، اور یہ برق جو تھا اس نے امیر معاویہ کا قتل اپنے ذمے لیا، اور عمر بن بکیر نے عمر بن عاص کا قتل اپنے ذمے لیا۔ اور رمضان کی 17 تاریخ مقرر کی کہ 17 تاریخ کو تینوں اپنے اس منصوبے کو عملی جامہ پہناؤ اور اپنے اس ناپاک مقصد کی تکمیل کرو۔ تاریخ مقرر کر کے خانے کعبے کے پاس بیٹھ کر انہوں نے قسم کھائی اور عہد کیا، اور تینوں اپنی ناپاک مہم کو سر کرنے کے بعد سے چل پڑے۔ یہ ابن ملجم جس نے حضرت علی کا قتل اپنے ذمے لیا تھا، یہ ظالم کوفے میں آیا، اور نبی کریم نے تو پہلے ہی سب کچھ بیان فرما دیا۔ ایک دن حضرت علی بیٹھے تھے، حضور نے ارشاد فرمایا ہے علی وہ شخص بڑا ہی بدبخت ہوگا جو تیرے سر پر تلوار مارے گا اور تیری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا تھا علی تم اس وقت کیا کرو گے؟ فرمایا میں اللہ کا شکر کروں گا، اللہ کی حمد بجا لاؤں گا، کیونکہ جب اللہ نے میرے لیے یہی کچھ پسند کیا تو جو اس کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے۔ چنانچہ یہ ابن ملجم جس کو نبی پاک نے بڑا بدبخت فرمایا، یہ کوفے میں آیا، اس نے آ کر ایک تلوار لی اور اس تلوار کو زہر میں بجھایا۔ زہر یہ حضرت علی کے پاس آتا جاتا تھا، اور آپ تو شہنشاہ ولایت ہیں، آپ جب اس کو دیکھتے نا تو ایک مصرع پڑھتے، آپ یہ شعر پڑھتے ارید حیاتہ و یرید قتلی، میں تو اس کی حیاتی مانگتا ہوں مگر وہ میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو وہ چمکے والی بات، چونکہ وہ ارادہ رکھتا تھا نا قتل کا، اس کو کھٹکتی تھی۔ ایک دن اس نے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ کو مجھ پر کوئی شبہ ہے تو لیجئے میری ہی تلوار لیجئے اور میری تلوار سے مجھے قتل کر دیجئے تاکہ نہ میں رہوں نہ آپ کو شبہ رہے۔
آپ نے ارشاد فرمایا ابن ملجم ہونے والی بات تو ہو کے ہی رہی ہے، میں اللہ کی رضا کے خلاف کیوں کروں؟ اور جب تم نے میرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، تو میں تجھے اس طرح بلا وجہ کیسے قتل کر دوں؟ تو یہ ابن ملجم جو تھا یہ حضرت کی مجلس میں آتا، کبھی کبھی تو اس کا خیال بدل جاتا، لفظ اٹھاتے ہیں میں ان کو قتل کروں گا تو میرا انجام کیا ہوگا، اور کبھی کبھی اس کو وہ اپنا عہد یاد آتا کہ خانے کعبے کے پاس بیٹھ کر قسم کھائی ہوئی ہے، ضرور پورا کرنا۔ کشمکش میں تھا، اسی کشمکش کے عالم میں ایک دن کیا ہوا، یہ ظالم کوفے کی ایک گلی میں جا رہا تھا، تو ایک نوجوان لڑکی جو بڑی خوبصورت تھی، اس کا نام تھا تیتامہ، وہ کنویں پر پانی بھر رہی تھی، اس کی جو اس پر پڑی نظر تو اس کو دیکھتے ہی وہیں گڑ گیا، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، بس کھڑا ہو گیا جیسے کہ زمین نے پاؤں ہی پکڑ لیے ہو، اور اس کو ٹکٹکی باندھ کے بٹ بٹ دیکھ رہے ہیں، یہ بٹ بٹ پنجابی کا لفظ۔ جب اس کو دیکھنے لگا تو اس کو بھی تشویش ہوئی، وہ کہنے لگی کیا دیکھتا ہے، جا اپنا کام کر۔ یہ کہنے لگا کہ تیری شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا تیرا؟ وہ بڑی غصے میں آئی، کیا مطلب، تجھے اس سے کیا؟ کہنے لگا میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی تم اپنی شکل تو دیکھو، مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تمہیں معلوم ہے میں کس سے نکاح کروں گی؟ کہنے لگا میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی تم اپنی شکل تو دیکھو، مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تمہیں معلوم ہے میں کس سے نکاح کروں گی؟ میں اس سے نکاح کروں گی جو علی کو قتل کرے گا۔ یہ ظالم حضرت علی کے خون کی اس لیے پیاسی کی کہ نہروان کی لڑائی میں حضرت علی نے اس کے خاندان کے 17-18 آدمیوں کو قتل کیا، جن میں اس کے بھائی بھی تھے، اس کا باپ بھی تھا، اور اس کے دیگر رشتے دار۔ یہ خارجیوں کی لڑکی، تو چونکہ اس کے خاندان کے بہت سے افراد حضرت علی کے ہاتھوں سے قتل ہوئے تھے، یہ حضرت علی کی جان کی دشمن تھی، اس نے یہ عہد کیا تھا کہ میں اس سے نکاح کروں گی جو علی کو قتل کرے گا۔ جب اس ظالمہ نے یہ کہا تو ابن ملجم نے کہا ہاں تو نے تو میرے دل کی بات کہی، قسم خدا کی میں تو کوفے میں آیا ہی اس مقصد کے لیے۔ کہنے لگی اچھا اگر تو اس مقصد کے لیے آیا ہے تو سن، تو اگر علی کو قتل کر دے گا تو میں تیرے ساتھ نکاح بھی کروں گی اور اپنا مہر بھی تجھے معاف کر دوں گی۔ اب تو اس بے ایمان کے اور اس ظالم کے ارادے میں پختگی پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا میں بہر صورت علی کو قتل کروں گا اور اس لڑکی کو، اس تیتامہ کو حاصل کروں گا۔ اس ظالم نے اپنا ارادہ جو تھا، وہ عزم جو تھا، اس کو پختہ کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ عادت مبارک تھی، رمضان المبارک میں ایک رات آپ اپنے بیٹے امام حسن کے پاس گزارتے، ایک رات امام حسین کے پاس، اور ایک رات اپنے داماد عبداللہ بن جعفر کے پاس، یعنی اپنی بیٹی حضرت زینب کے گھر گزارتے۔ افطاری بھی وہی کرتے اور سحری بھی وہی نوش فرماتے۔ لیکن جب آپ روزہ افطار کرتے تو 2-3 لقموں سے زیادہ نہیں کھاتے، افطاری کے وقت بھی سحری کے وقت بھی۔ 17 رمضان المبارک کو 3 روز باقی تھے تو آپ اپنے بڑے بیٹے امام حسن کے گھر میں تھے۔ رات کو جب آپ نماز تراویح پڑھ کر آئے اور لیٹے تو آپ کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ امام حسن نے کہا ابا جان آج آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، کیا بات؟ فرمایا ہاں بیٹا آج نیند نہیں آ رہی۔ اور بیٹا اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ وعدے کا وقت قریب آ رہا ہے، 2 دن باقی ہیں یا 3 دن۔ تو حضرت امام حسن نے کہا ابا جان آپ ایسی باتیں نہ کریں، اس سے ہمارے دل کو صدمہ ہوتا ہے، ہمیں آپ کے سائے کی بہت ضرورت ہے،
اللہ آپ کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھے اور آپ کی عمر دراز کرے۔ آپ نے فرمایا بیٹا ہونے والی بات تو ہو گئی اور ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ خیر، پھر تیسرے دن آپ اپنے بیٹے امام حسن کے گھر میں تھے اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ آپ کی عادت یہ تھی کہ سحری کھانے کے بعد آپ گھر سے نکلتے تھے، لیٹتے نہیں تھے، مسجد کی طرف جاتے تھے اور راستے میں الصلاۃ الصلاۃ پکارتے ہوئے جاتے تھے۔ نماز 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 تو آؤ، نماز تو آؤ پکارتے جاتے تھے۔ تو آپ مسجد میں تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر نفل پڑھتے رہتے، اللہ کی عبادت میں لگ جاتے اور پھر وقت جب ہوتا تو فجر کی نماز پڑھتے اذان سے۔ 17 رمضان المبارک کو سحری کے بعد آپ نکلے، جب دروازے کے پاس آئے تو محلے کی بطخیں جو مختلف مقامات پر 2 4 بچت رہتی تھی سب جمع۔ جو ہی انہوں نے حضرت علی کو دیکھا تو زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ امام حسن نے کہا ابا جان، پہلے ہمارے مکان کے آگے اس طرح بچیں کبھی جمع نہیں ہوئی، آج یہ جمع ہیں اور چیخ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹا ان کو رہنے دو، یہ کسی پر نوحہ کام ہے، یہ کسی کے لیے رو رہی ہے۔ اللہ امام حسن نے کہا ابا جان میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا تو میں بھی 2 4 دکمے لگا کر آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ آپ نکلے کرتے اور اکیلے روانہ ہو گئے، راستے میں الصلاۃ الصلاۃ پکارتے ہوئے جا رہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے ملزم راستے میں گلی کے موڑ میں چھپا ہوا اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مسجد میں چھپا ہوا۔ الغرض اگر مسجد میں ہو، اکثر یہی مشہور ہے، تو جو ہی آپ مسجد میں آئے باوضو ہوتے تھے، مسجد میں آتے ہی آپ نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ آپ نماز کی حالت میں تھے، ذات و صفات میں محو مستغرق تھے کہ اس ظالم نے آپ پر وار کیا، ایسے زور سے سر پر تلوار ماری کہ چہرہ انور کن پٹی تک کٹ گیا۔ اور آپ نے فرمایا فزت بربی کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جب آپ کی آواز نکلی اور اس کے تلوار لگنے کا تماشا ہوا تو آس پاس جو لوگ رہتے تھے وہ سن کر نکلے، یہ بھاگا ابن ملجم، لوگوں نے بھاگتے ہوئے اس کو پکڑ لیا۔ بجلی کی طرح قبر یہ کوفے میں پھیل گئی۔ حضرت امام حسن حسین دوڑے ہوئے آئے، حضرت علی کو گھر لے گیا، چہرہ انور کٹ چکا تھا، خون بہ رہا تھا۔ لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑ لیا تھا، رسیوں سے باندھ دیا تھا، آپ کے واسطے شربت بنایا گیا، آپ کے ہاتھ میں دیا گیا۔ ابن ملجم نے کہا کہ مجھے بھی پلانا۔ حضرت علی نے کہا پہلے اس کو پلا۔ آپ نے فرمایا اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے، اگر میں حیات رہا، زندہ رہا تو مجھے حق ہوگا کہ اپنے قاتل کو معاف کر دوں یا اس سے بدلہ لے لوں، لیکن اگر میری شہادت ہو گئی تو اس نے مجھ پر ایک ہی وار کیا، تم بھی اس پر ایک ہی وار کرنا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بعض روایتوں کے مطابق پیدا ہوئے تھے خانے کعبے میں، تو شہادت ہوئی مسجد میں۔ آپ کو گھر لے آئے، طبیب نے علاج کرنا شروع کر دیا، زخم بڑا گہرا تھا۔ آپ اس زخم کے لگنے کے بعد 4 روز تک حیات رہے۔ بہت سی آپ نے وصیتیں کی اپنے بیٹے امام حسن کو، وہ وصیتیں لکھوائیں۔ میں نے اپنی کتاب سفینہ نور حصہ اول میں وہ ان میں سے بعض وصیتیں نقل کی ہیں۔ 21 رمضان المبارک کو آپ نے اپنے گھر والوں سے فرمایا، نام لے لے کر بیٹیوں کا نام لیا، بیٹوں کا نام لیا، فرمایا وہ تم پر سلام ہو، اب میں تم سے رخصت ہو رہا۔ بس یہ کہنا تھا کہ بیٹیاں بیٹے
عزیز و اقارب رونے لگے، آنسوؤں کے دھارے بہ نکلے۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم سے فرمایا، بیٹی روو نہیں، اللہ کا ذکر کرو، نبی کریم پر درود بھیجو، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھ لو تو کبھی نہ روو۔ امام حسن نے کہا، ابا جان آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انبیاء کرام اور اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ مجھے لینے آ رہے ہیں۔ یہ حضور تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، علی ہم تجھے لینے آئے ہیں، لہذا تم درود پڑھو۔ سارے گھر والوں نے درود پڑھنا شروع کر دیا اور آپ اللہ کی یاد میں اور نبی پاک کی زیارت اور دیدار میں ایسے محبوب مستغرق ہوئے کہ یاد حق میں جمال مصطفیٰ میں محب ہوتے ہوئے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دی۔ رضی اللہ تعالی عنہ، اس گناہگار نے نجف اشرف میں آپ کے روضہ انور پر حاضری دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مقامات کی حاضری پھر نصیب فرمائے جہاں یہ پاک اچھی آرام فرما ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل سیدہ کے حالات اور ہو سکا تو ساتھ ساتھ امام حسن حسین کے حالات میں تو خود بخود آئیں گے ہی۔ اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جنازہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا تمام بھینا کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمد کے لیے ہوا ہوا ہے کرم بندہ پروری کے لیے کشادہ دامن رحمت ہے ہر کسی کے لیے لگی ہے روضہ پر نور پر میری آنکھیں تڑپ رہا ہوں شب و روز حاضری کے لیے میرا تو رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے آقا قبر میں جب ہو بسیرا آقا کا چمک نور تیرا دور ہو جائے اندھیرا پھر کہے خادم یہ تیرا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ
سلام بے نظیر و بے مثال